افضل ڈھانٹلا کو جو ٹکٹ دیا گیا پی کا پروونشل اسمبلی کا، کیا رائے ہے آپ کی اس پر؟ ورکر تو بڑا شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ بالکل صرف ورکر نہیں کر رہا، میں خود بھی بہت شدید احتجاج کر رہا ہوں. ہمیں کسی صورت جو ہے قابل قبول نہیں. جس نے خان کے جو ہے پیچھے اس کو چھرا مارا ہے، جس نے خان کے ساتھ بے وفائی کی، وہ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں. بلکہ اگر پارٹی نے اس پہ نظر ثانی نہیں کی تو میرا بکر کے ورکر سے، ووٹر سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ کسی صورت کسی لوٹے کو آپ نے ووٹ نہیں دینا. تاکہ عمران خان نے کچھ کہا ہوگا، یہ اگر اسی طرح کی باتیں ہوگی تو جو ہمارا مسنجر ہے ہمیں تو پھر اس پہ شک کریں گے. یہ کیونکہ خان صاحب جو ہے اس کو تو کچھ پتا نہیں ہے. مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس کو افضل ڈانڈا کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے. خان نے مجھے کہا تھا کہ جس بندے نے ورکر کا ساتھ نہیں دیا، جس بندے نے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے نہیں رہے، کسی صورت ہمیں وہ قابل قبول نہیں. تو میں خان صاحب کو، میں 96-97 سے خان کے ساتھ گزرا ہوں. ٹائم میں نے گزاری 24-25 سال میں خان کو جانتا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خان صاحب اس طرح کی بات کرے. یہ اس چیزوں سے ابھی ڈاؤٹ جو ہے وہ میرا یقین میں بدل رہا ہے کہ اگر اسی طرح کی ہے، کیونکہ کافی چیزیں پہلے سے ہمیں تھی کہ یار یہ جو مسنجر ہے ایسے پیغام لے کے آتے ہیں جو ان کے فائدے کی، ساری بینیفیشری یہ لوگ ہوتے ہیں. نہیں تو اس پہ جو ہے شدید ریئیکشن ہے، پارلیمانی کمیٹی میں بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیاست ڈاٹ پی کے آپ دیکھ رہے ہیں. جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما، سنی اتحاد کونسل کے ممبر، نیشنل اسمبلی جنید اکبر خان میرے ساتھ موجود. جنید بھائی، سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید صاحب، اب تحریک انصاف کا ظاہر ہے پارٹی تو وہی ہے، پر ایک مجبوری تھی کہ سنی اتحاد کونسل میں جانا پڑا. اس کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں آپ. اس وقت جو ہو رہا ہے، ججز کا ایک لیٹر آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اس کے بعد جو سچویشن بنی ہے، آپ کی جماعت کس طرح سے دیکھ رہے ہے سارے معاملے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. یہ میرا خیال ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں ججوں کو انصاف کے لیے جو ہے سپریم کورٹ جانا پڑ رہا ہے، اور ہماری پارٹی اس کو جو ہے مانیٹر کر رہی ہے. ہماری کل بھی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، پھر ایک سب کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس کو معاملے کو دیکھے اور اس کے لیے لائحہ عمل بنا لے. اور کل ہماری سب کمیٹی نے جو منٹس بنائے تھے، تو انشاءاللہ آج کو کمیٹی سے اس کی ٹول لے کے پھر انشاءاللہ اسی کے مطابق پھر ہم آگے جائیں گے. ویسے آپ کی پارٹی کے اندر بھی مختلف جو ہے وہ آراء ہے، اس طرح سے آپ ریئیکٹ نہیں کر پائے، احتجاج نہیں کر پائے. ظاہر ہے سارا معاملہ تو لنک تو آپ ہی کی جماعت کے قائد کے ساتھ تھا، عمران خان صاحب کے ساتھ جو کیسز تھے، ٹیریان وائٹ کیس کا بھی ذکر تھا. تو ویسے رد عمل نہیں دے پائے آپ کے جو سپورٹرز ہیں ان کا شکوہ ہے کہ آپ لوگ خاموش ہو چکے ہیں. نہیں، ہم بالکل خاموش نہیں تھے. جیسے کہ ہمیں خط کا پتہ چلا تو ہماری جو ہے انفارمیشن منسٹر صاحب، ہمارے جی ایس صاحب، ہمارے چیئرمین صاحب نے اسی ٹائم پریس کانفرنس کیا تھا. پھر اس پہ جو ہے کمیٹی کی میٹنگ بلا دی گئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے سب کمیٹی جو اس کی مطابق بنے تھی، انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بھرپور طریقے سے ہر فورم پہ اس پہ آواز اٹھائیں گے. ہم عدالتی جنگ بھی لڑیں گے، ہم سیمینار بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو قیادت جو ہے زیادہ تر ہماری خان صاحب سے رابطہ نہیں ہوتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہماری قیادت تو یا تو جیلوں میں ہے، یا پارٹی کی جو قیادت وہ پارٹی چھوڑ گئی ہے. تو نئی قیادت آئی ہے تو اس میں کوئی ہے ایشو ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ وہ مسئلہ حل ہو جائیں گے. لیکن انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم بھرپور جو ہے ہر فورم پہ انشاءاللہ اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہماری ورکر کی، ہماری سپورٹر کی انشاءاللہ جو ہم سے ڈیمانڈ ہے، انشاءاللہ اس کو مایوس نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. آپ کو ویسے گلا تو نہیں اپنے ورکر سے؟ وہ جس طرح سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مطلب سوال کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں آپ کے اوپر، آپ کی جماعت کے اوپر؟ نہیں، بالکل وہ ورکر جانب ہم پہ تنقید کرنے کا. ہمیں استفا ووٹ جو ہے اس لیے نہیں ملا کہ ہم اسمبلی میں آ کے قانون سازی کریں یا اسمبلی کی جو ہے ہم سٹیٹس انجوائے کریں. ورکر کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں خان کو نکالنا ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہمارے ووٹر سپورٹر نے ہمیں کوئی نہیں کہ ہم نے گلیاں بنانی ہے، ہم اس کو ہمیں جو ووٹ ملا ہے اسی وجہ سے ملا ہے کہ ہم خان کے لیے آواز اٹھائے. اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے تو ہم اپنے ورکر کو مایوس کریں گے. اور ابھی آپ ہی کی، جس طرح آپ نے خود ہی بتایا کہ ورکر کی ڈیمانڈ ہے خان کے لیے آواز اٹھانا، ابھی آپ کا ورکر ہی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ عہدے انجوائے کر رہے ہیں، اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، اب منسٹریز جو ہے کے پی میں وہ انجوائے کر رہے ہیں، خان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، ورکرز کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے.
تو یہ بھی تو ایک گلا درست ہے ورکرز کا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے بات ہو رہی ہے نہ سیریس ہے کوئی کیسز کے حوالے سے نہ دیگر چیزوں کے حوالے سے. نہیں، اصل میں ہمیں جو موقع ملا ہے اسمبلی میں ہمیں کافی کم موقع ملا ہے. 4 اسپیچز ہوئی ہے میری کی، ہمارے جو چیئرمین ڈوگر صاحب کی تھی جو گوہر صاحب جی. اسپیکر کا کینڈیڈیٹ تھا، عمر ایوب صاحب کی، اور بیرسٹر کور صاحب کی، اسپیکر صاحب کی تھی. تو جس کو بھی موقع ملا تو اس نے پارٹی کے لیے بات کی، خان کے لیے بات کی، اپنی ورکر کے لیے بات کی. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں جو ہے تھوڑا اور ایک جیسے ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے اپنی اسٹریٹجی کی نظر وہ اس طرح ہمیں، کیونکہ یہ حکومت جو جس طرح ہم پہ ظلم کیا گیا، جس طرح ہمارے جو ہے ہم 45 کو چینج کر کے 47 میں رزلٹ تبدیل کر دی گئی ہے، اور ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. ہمارے ورکر کے ساتھ جو تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کا جو ہے وہ حق بجانب ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کا ورکر کا ہم بھی اس فورم پہ یہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ مسئلہ یہ ہوا کہ 9 مئی کو ہمارے ورکر اور ہم جو ہے ٹریپ ہو گئے تھے کسی اور کے. تو حکومت ہماری جو قیادت ہے وہ اسی سوچ پہ یا اسی طرح جو ہے وہ دیکھ کے آگے چلتی کہ ایسا نہ ہو کہ ایسے 9 مئی وہ حالات دوبارہ پیدا ہو. باقی یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے، اور ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں اور آئندہ بھی بھگتنے کو تیار ہے. سر اب ورکرز کی آپ بات کرتے ہیں، آپ نے خود بڑی سی مصیبتیں برداشت کی ہیں ورکرز کے حوالے سے، خود جیلیں کاٹی ہیں. اس لیے میں ورکرز کے سوال زیادہ تر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اب چلے گئے تو آپ ایک ہیں جو سیاسی ورکر ہے اس کی آواز سنتے ہیں. افضل ڈھانٹلا کو جو ٹکٹ دیا گیا پی پی کا، پروونشل اسمبلی کا، کیا رائے ہے آپ کی اس پر؟ ورکر تو بڑا شدید احتجاج کر رہے ہیں. بالکل صرف ورکر نہیں کر رہا، میں خود بھی بہت شدید احتجاج کر رہا ہوں. ہمیں کسی صورت جو ہے قابل قبول نہیں. جس نے خان کے جو ہے پیچھے اس کو چھرا مارا ہے، جس نے خان کے ساتھ بے وفائی کی، وہ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں. بلکہ اگر پارٹی نے اس پہ نظر ثانی نہیں کی تو میرا بکر کے ورکر سے، ووٹر سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ کسی صورت کسی لوٹے کو آپ نے ووٹ نہیں دینا. اور میں نے یہ بات اپنے جو ہے پارلیمانی کمیٹی میں بھی کی ہے، آج کو کمیٹی میں بھی انشاءاللہ کریں گے. اور ہمارا میں اکیلا نہیں ہوں، کافی اور ایم این ایس ہے جو اس کو جو ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، جن لوگوں نے جیلیں کاٹی، جنہوں نے لوگوں نے سختیاں برداشت کی. اگر اسی طرح ہم ایک بندے کو دیکھیں تو یہ سارے لوٹوں کے لیے راستہ کھل جائے گا. ہمیں پی ٹی آئی میں کوئی بھی لوٹا، ہمیں یہ تو کوئی ایک ایم پی اے کسی تھے، اگر اس کی وجہ سے ہمیں چیف منسٹری بھی ملے تو ہمیں وہ بھی قبول نہیں. ہم اچھا سیاست جنید صاحب، آپ نے بھی کہا اقتدار کہ آپ کے لیے نہیں ورکرز کو کرتے. تو یہ جو لوگ اس میں انوالو ہے، جو لوگ سر یہ بھی تو بات سامنے آ رہی ہے نا کہ عمران خان صاحب نے خود ٹکٹ دینے کا کہا ہے. تو آپ کو یقین ہے کہ عمران خان نے خود ہی کہا ہے کہ اس کو ٹکٹ دینے؟ نہیں، میں نہیں مانتا کہ عمران خان نے کچھ کہا ہوگا. یہ اگر اسی طرح کی باتیں ہوگی جو ہمارا مسنجر ہے ہمیں تو پھر اس پہ شک کریں گے. یہ کیونکہ خان صاحب جو ہے اس کو تو کچھ پتا نہیں ہے. مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس کو افضل ڈانڈا کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے. اگر اسے یہ بتایا گیا ہوگا کہ یار یہ ایک بندہ ہے، اس کے بغیر ہم نہیں جی سکتے پارٹی، اگر مجھے 100% یقین ہے خان صاحب پہ، اگر اسے یہ پتا ہوگا کہ یہ فلاں بندہ ہے جس نے ہمیں جو ہے جس کی وجہ سے ہماری حکومت چلی گئی، تو خان صاحب بالکل نہیں مانتے. میں اب بھی یہ شور ہوں کہ خان صاحب کو جو صحیح تصویر نہیں بتائی گی. میں خود گواہ ہوں کچھ لوگوں کا جس نے پریس کانفرنس بھی نہیں کی تھی، میں نے خان صاحب کو اس کا پیغام بھیجا تھا، اور اس بندے نے کہا تھا کہ بس مجھ سے مل لے تاکہ میں بتاؤں کہ اس نے اس طرح پریس کانفرنس خان کے خلاف بھی نہیں کیا تھا. خان نے مجھے کہا تھا کہ جس بندے نے ورکر کا ساتھ نہیں دیا، جس بندے نے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے نہیں رہے، کسی صورت ہمیں وہ قابل قبول نہیں. تو میں خان صاحب کو، میں 96-97 سے خان کے ساتھ گزرا ہوں، ٹائم میں نے گزاری 24-25 سال میں خان کو جانتا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خان صاحب اس طرح کی بات کرے. یہ الگ بات ہے اگر اس کو جو ہے صحیح تصویر نہیں بتائی. اچھا، پھر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ جس طرح کی پیغام رسانی ہو رہی ہے، جو لوگ خان کے ساتھ اندر جیل کل مل رہے ہیں، وہ صحیح پکچر نہیں بتا رہے، باہر گراؤنڈ ریئلٹی صحیح نہیں بتا رہے عمران خان کو؟ بالکل بالکل، مجھے اس چیزوں سے ابھی ڈاؤٹ جو ہے وہ میرا یقین میں بدل رہا ہے کہ اگر اسی طرح کی ہے، کیونکہ کافی چیزیں پہلے سے ہمیں تھی کہ یار یہ جو مسنجر ہے ایسے پیغام لے کے آتے ہیں جو ان کے فائدے کی، ساری بینیفیشری یہ لوگ ہوتے ہیں. نہیں تو اس پہ جو ہے شدید ریئیکشن ہے، پارلیمانی کمیٹی میں بھی ہے، ورکر بھی ہے، اور اس کے خلاف ہم ہر فورم پہ، ہر
جگہ پہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ میں اگر مجھے یہ بھی کرنا پڑا کہ مخالف کینڈیڈیٹ کے لیے کمپین، یقین کریں میں کہوں گا ہم سیاست جو ہے کسی بھی اصول توڑے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. تو پھر سر از اٹ ناٹ پاسبل کہ آپ کی کور کمیٹی ہے، آپ کی باقاعدہ پارلیمانی پارٹی ہے، پنجاب کی جو ہے تنظیم ہے، تو اگر آپ کو یہ شک ہے کہ عمران خان نے نہیں کہا تو آپ پھر کسی اور بندے کو پارٹی تو نامینیٹ کر سکتی ہے. نہیں، اصل میں ظلم یہ ہوا کہ ہمیں کل پتہ چلا، جب آخری دن تھا تو ہم نے اپنی قیادت سے یہ بات کی ہے، اور صرف میں نے نہیں کی، کافی اور لوگوں نے جی کی ہے کہ یہ چیزیں ہمیں قابل قبول نہیں، صورت قابل قبول نہیں. کوئی اگر ہم ایک سیٹ ہار بھی گئے ہمیں یہ خالی چھوڑ دو، ہم الیکشن ہی نہ لڑے. اگر ہمارے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو ہم الیکشن ہی نہ لڑے. لیکن یہ ہم ماننے کو کسی صورت ہم تیار نہیں ہے. ہم ہر قیادت میں، یہ میں آپ کو بات بتا دوں، اگر قیادت یہ فیصلے کرے گی تو ہم قیادت کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے. ہم سیاسی ورکر ہے، کوئی سیاسی نوکر نہیں. تو ہم میں اور باقی میں یہ فرق ہے کہ ہم غلط کو غلط کہیں گے اور صحیح کو صحیح کہیں گے، چاہے قیادت بھی فیصلہ کرے. یہ باقی پارٹیوں میں یہ کلچر نہیں ہے، وہاں پر قیادت کی ہر غلط اور صحیح بات مانی جاتی ہے. تو ہمیں کسی صورت جو ہے غلط فیصلے قبول نہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ کا آ گیا کہ اگر پارٹی اس کو نہیں چینج کرے گی ٹکٹ کو تو آپ پارٹی کے ہی اگینسٹ جائیں گے، قیادت کے ہی اگینسٹ جائیں گے. لاسٹ میں یہ بتا دیں، علی امین خان گنڈا پور سی ایم کے پی، ان کی ملاقات ہوئی ہے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب سے. اس پر بھی ذرا ایک تنقید ہو رہی ہے، ورکرز آپ کا جو ہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی ملنے کی، پنجاب میں جو کچھ ہوا وہ آپ کہہ رہے تھے کہ محسن نقوی نے کیا ہے. تو اس حوالے سے ورکر کی جو رائے ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ یار ان لوگوں سے ملے، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے ہم یہ ظلم برداشت پہلے بھی ہم نے کی اور اب بھی برداشت کر رہے ہیں. فائدے کی جگہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے. تو میری چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو آئندہ ان چیزوں کا خیال رکھے، کیونکہ جو ایسا نہ ہو کہ وہ ضلع ایک لاوا کی شکل میں نکلے گا. تو میں اس سے ریکویسٹ ہوگی کہ ان چیزوں کی نظر ثانی کرے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے. لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.